ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں غزوہ احد میں مسلمانوں کی ابتدائی لحاظ سے فتح مبین اور مشرکین مکہ کی شکست فاش کا ذکر کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جانثاری، وفاداری، شجاعت و بہادری، عزم و ہمت کی تاریخ رقم ہوئی اور مشرکین مکہ کے مغرور لشکر کو شکست فاش ہوئی۔ زمینی جنگ میں بھی وہ شکست کھا گئے، پھر انہوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر 3 دفعہ حملے کی کوشش کی، لیکن تینوں دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر 50 تیر اندازوں کا درے پر مقرر کیا تھا، ان کی تیر اندازیوں کی وجہ سے وہ شکست کھا کر پیچھے ہو گئے۔ مکہ کے یہ بڑے بڑے جانثار بہادر کہلانے والے بھاگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کو، ان کی عورتوں کو بھاگتے دیکھا، حتیٰ کہ ان کے پاؤں کی ایڑیوں پہ پہنے ہوئے پازیب نظر آ رہے تھے۔ جنگ ایک لحاظ سے ختم ہو گئی۔ جنگ کے اختتام کے بعد مشرکین مکہ سے چھینا ہوا مال اور ان کا چھوڑا ہوا سامان جمع کرنے کا مرحلہ پیش آیا، یعنی مال غنیمت جمع کرنے کا مرحلہ درپیش تھا۔ تو صحابہ کرام اس خدمت میں مصروف ہو گئے کہ مال غنیمت جمع کریں، اور مال غنیمت جو جمع کرتا ہے اس کو محض اجر ملتا ہے۔ غنیمت میں اس کا حصہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا جمع نہ کرنے والے کا ہے، سب برابر تقسیم ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے مال غنیمت کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو جمع کرے گا، جو اٹھا لے گا اسی کا ہو جائے گا، بلکہ کافروں سے جنگ میں، جہاد میں چھینا ہوا سارا مال جمع کیا جاتا ہے، اور امیر لشکر، اور یہاں امیر لشکر دو جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی، انہوں نے تقسیم کرنا تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اب خدمت کا اجر اور ثواب بھی حاصل کریں۔ تو اس دوران وہ 50 تیر انداز جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درے پر مقرر فرمایا تھا، اور فرمایا تھا فتح ہو یا شکست ہو تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں پچھلے بیانات میں، یہاں تک فرمایا تھا کہ تم اگر دیکھو کہ پرندے اور درندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں تو بھی تم نے نہیں آنا، تم نے اپنے مرکز کو نہیں چھوڑنا۔ ہم غنیمتیں جمع کر رہے ہوں تو نہیں آنا، ہم قتل ہو رہے ہوں ہماری مدد کو نہیں آنا، تم نے یہیں ٹھہرنا ہے۔
جب جنگ ختم ہو گئی اور مسلمان غنائم جمع کرنے لگے تو پہاڑ پر اور درے پر جو 50 تیر انداز سوار تھے، ان میں سے اکثر یہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی اب نیچے اتر کر غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک ہے منع فرمایا تھا، لیکن آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس وقت تک یہاں رہیں جب تک کہ جنگ ہے۔ اب تو جنگ ختم ہو چکی، لہذا جانے میں کوئی حرج نہیں، ہمیں چلا جانا چاہیے۔ امیر لشکر سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ جیت چکے ہیں اور مشرکین مکہ بھاگ چکے ہیں اور انہیں شکست فاش آ چکی ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کی ہدایات اور نصیحت نصیحت پر کے مطابق یہاں سے نہیں جانا چاہیے، ہمیں یہیں ٹھہرنا چاہیے، مت جاؤ۔ اکثریت نے کہا بھئی جنگ ختم ہو گئی ہے، اب جانے میں کیا حرج ہے؟ حضور علیہ السلام کی منشا یہ تھی کہ جنگ جیتنی ہے، وہ جیتی جا چکی ہے۔ منشا یہ تھی کہ یہاں پر اس وقت تک رہنا ہے جب تک نتیجہ نہ نکلے، نتیجہ نکل چکا، ہمیں جانے میں کوئی حرج نہیں۔ 50 میں سے 40 تیر انداز، 40 افراد، یہ 40 کا دستہ اور لشکر وہ نیچے اتر آیا اور غنیمتیں جمع کرنے لگ گئے۔ اب درے پہ صرف 10 صحابہ تھے، ایک حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو امیر لشکر ہیں، اور ان کے ساتھ 9 ان کے اور ساتھی۔ درہ خالی ہو گیا۔ خالد ابن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لشکر جا چکا تھا، انہیں پیچھے مڑ کے دیکھا، درہ خالی ہے، اکثریت فوجیوں کی نیچے اتر چکی ہے، چند لوگ باقی ہیں، اور جناب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو بعد میں صحابی رسول اور مجاہد اسلام بنے، اللہ کی تلوار بنے، انہیں خاص مہارت تھی۔ انہیں خاص مہارت تھی کہ وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر حملے کریں، تیر اندازی کریں۔ انہوں نے سمجھا کہ موقع بڑا بہترین ہے، وہ پلٹ کے آئے۔ رکاوٹ کرنے کے لیے تو صرف 10 صحابہ تھے، انہوں نے پہلے بھی 3 دفعہ کوشش کی تھی، لیکن ہر بار ان تیر اندازوں نے تیر برسا کر ان کے گھوڑوں کو پسپا کر دیا تھا۔ اب وہ تیر انداز 40 نیچے اتر چکے تھے، صرف 10 تھے، انہوں نے بھرپور لڑائی کی، مزاحمت کی، روکنے کی کوشش کی، لیکن خالد ابن ولید کا لشکر چڑھا ہے۔ یہ 10 کے 10 صحابہ شہید ہو گئے، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان مشرکین نے قتل بھی کیا، ان کا مسلح بھی کیا، قتل کر کے، شہید کر کے ان کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، جسم کو چیر ڈالا، غصے کی وجہ سے، انتقام کی وجہ سے۔
اور باقی بھی شہید ہو گئے. اچانک پیچھے سے حملہ کیا, مسلمانوں کو کوئی نہیں پتا, یہ سب غافل ہیں, یہ غنائم جمع کرنے میں مصروف ہیں. اچانک حملہ ہوا, اور جب اس نے حملہ کیا تو بت کا نام لے کے حملہ کیا. حبل کا نام لے کر حملہ آور ہوا تو آواز باقی مشرکین تک پہنچی, وہ بھی دوڑ کے آ گئے. اب اچنچیت حملہ ہوا ہے. مسلمانوں پر اچانک آفت ٹوٹی ہے, اچانک مصیبت ٹوٹی ہے. کچھ تو شہید ہو گئے, کچھ پہاڑ پہ چڑھ گئے, کچھ ادھر ادھر منتشر ہو گئے. مشرکین نے مسلمانوں کو دو طرف سے گھیر لیا اور مسلمان نرغے میں آ گئے. اتنے میں شیطان نے دو کام کیے. ایک کام اس نے یہ کیا کہ آواز لگائی, پیچھے مڑو, تو کئی لوگ پیچھے مڑے. تو پیچھے مسلمانوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا, افراتفری کے اندر. انہوں نے سمجھا دشمن ہے, آواز جو آئی پیچھے آؤ, انہوں نے سمجھا پیچھے دشمن ہے, تو انہوں نے دشمنوں پہ حملہ, دشمن سمجھ کر خود مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اسی افراتفری میں شہید ہو گئے, مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. اوسان خطا ہو گئے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت حذیفہ پکارتے رہے کہ میرے والد ہیں, میرے والد ہیں, لیکن پتہ نہ چلا, کسی نے نہ سنا, وہ شہید ہو گئے. اور دوسرا کام شیطان ملعون نے یہ کیا کہ حضرت جعیل جو حضور علیہ السلام کے صحابی تھے اور میدان جنگ میں وہ جہاد میں مشغول تھے, ان کی آواز بنا کر آواز نکالی, ان محمدن قتل. نعوذ باللہ, حضور شہید ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب تو مسلمانوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی اور اپنے ایک ساتھی کی آواز میں آواز پڑی تو یقین کرنے کے سوا چارہ نہیں تھا کہ حضور شہید ہو گئے. اب جب یہ اچانک خبر ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی, محبین کو, مخلصین کو, مجاہدین کو, حضور کے جانثاروں کو, عاشقوں کو, وفاداروں کو, تو ان پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. اچانک کسی عزیز کی موت کی خبر آ جائے تو آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. میں کیا کروں, آدمی اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا. اور یہاں حضور کی شہادت کی خبر ہے. کچھ نے کہا کہ حضور شہید ہو گئے تو کیا رہنا, کوئی کدھر کوئی کدھر. البتہ کچھ ایسے بھی تھے جانثار وفادار, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جس رستے پہ حضور نے جان دی پھر ہمارے بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں, ہم بھی جان دیں گے. وہ شہید ہو گئے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور شجاعت کی داستانیں رقم کر دی, بہادری کی داستانیں رقم کر دی.
ایک حضور کے صحابی ہیں نصر ابن انس ابن نضر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد سے کہتے ہیں کہ جب حضور شہید ہو گئی ہیں تو جس رستے میں حضور شہید ہوئے اسی رستے میں ہمیں بھی شہید ہو جانا چاہیے اور آگے بڑھے۔ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ انی لاجد ریح الجنت دون احد، مجھے احد کے اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں، میں جنت پانے جا رہا ہوں، میں جام شہادت نوش کرنے جا رہا ہوں۔ انی لاجد ریح الجنت دون احد، مجھے احد کی اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو حضور نے لاشیں اکٹھی کروائیں، زخمیوں کو اکٹھے کروایا۔ تو جب لاشیں اکٹھی کروائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کی لاش ناقابل شناخت تھی، تیر و تلوار اور نیزوں کے 80 زخم حضرت انس کے وجود پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے انہیں پہچانا، یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے، انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ یہ شجاعت ہے، یہ بہادری ہے، یہ ثابت قدمی ہے۔ صحابہ کے دشمن آج اس واقعے کی آڑ لے کر صحابہ پہ سب و شدم بکتے اور ان سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ہسٹری، لکھی ہوئی ہسٹری اور تاریخ پڑھ کر، یہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، کالج اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، جنہیں صحابہ کی عظمت کا پتہ کوئی نہیں، جو صحابہ کو قرآن کے تناظر میں نہیں دیکھتے، صحابہ کو نبی کی احادیث کے تناظر میں نہیں دیکھتے، وہ بھی بد زبانی کرتے ہیں صحابہ پر۔ ایک بڑے لیڈر نے حکومت میں آتے ہی یہ بیان دیا تھا کہ جی صحابہ تو لوٹ مار میں لگ گئے تھے، نعوذ باللہ، لوٹ مار میں لگ گئے تھے صحابہ، اس لیے تو شکست ہو گئی تھی۔ کوئی کہتا ہے قرآن کہتا ہے وہ تو دنیا کے پجاری تھے، نعوذ باللہ، دنیا پرست تھے۔ صحابہ کو دنیا کا پجاری ہونے کا تانا دیتے ہیں قرآن کی آڑ لے کر، لیکن ادھورا قرآن پڑھتے ہیں، پورا قرآن نہیں پڑھتے۔ اس سے قبل کہ میں غزوہ احد میں صحابہ کے مزید ایثار اور جانثاری اور قربانیوں کا ذکر کروں، قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا تھا، جیت کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب اللہ کے حکم سے تم ان کو قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، حتیٰ کہ تم پھسل گئے، درے کے معاملے میں رہنے نہ رہنے پر آپس میں لڑ پڑے، تمہارا جھگڑا ہو گیا اور اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، جو فتح تمہیں محبوب تھی وہ دکھا بھی دی تھی اللہ نے، اس کے بعد تمہارا جو اختلاف ہوا اور جو تم درے پر کے معاملے میں جھگڑ پڑے اور ظاہری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم عدولی ہو گئی، اس کی وجہ سے تم پر حالات آ گئے، امتحان آ گیا۔
منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین. تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا کا ارادہ کر رہے تھے، غنیمتیں جمع کر رہے تھے، اور تم میں سے کچھ ایسے تھے جن کا آخرت کا ارادہ تھا. کیا مطلب؟ کہ صحابہ دنیا پرست تھے. کیا صحابہ دنیا چاہتے تھے؟ میں نے پہلے عرض کر دیا، غنیمت میں ہر مجاہد کو برابر حصہ ملتا ہے. جس کی ڈیوٹی لڑائی پہ ہے اس کو بھی اتنا ملتا ہے، جس کی ڈیوٹی جمع کرنے پہ ہے اس کو بھی اتنا ملتا ہے، جس کی تشکیل پہرے پہ ہے اس کو بھی اتنا ملتا ہے، جس کی تشکیل گھوڑوں کے چرانے پہ ہے اس کو بھی اتنا ملتا ہے. یہ تھوڑی تھا کہ جو جمع کر رہے تھے ان کو زیادہ ملنا تھا. نعوذ باللہ وہ لوٹ مار کر رہے تھے، وہ اپنے لیے جمع کر رہے تھے. نہیں، قطعاً ایسا نہیں. یہ تو غنیمت کا اصول ہی نہیں ہے. دنیا ان کے دلوں میں نہیں تھی، لیکن ان کا مقام اونچا تھا. ان کے بلند مقام کی وجہ سے جو ظاہری طور پر انہوں نے غنیمتوں کو جمع کرنے کے لیے درہ چھوڑا، اگرچہ انہیں زیادہ نہیں ملنا تھا لیکن وہ غنیمتیں دنیا تھی. اس لیے فرمایا کہ اب یہ دو جماعتیں بن گئیں. ایک جماعت صرف آخرت پہ نظر رکھے ہوئے تھی، عبداللہ بن جبیر کی جماعت، وہ ہے منکم من یرید الآخرہ. اور ایک جماعت وہ غنیمتیں جمع کرنے پہ لگ گئی، اگرچہ انہیں زیادہ نہیں ملنا تھا. وہ دنیا پرست نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ دنیا جمع کر رہے تھے اس لیے منکم من یرید دنیا فرما دیا. ورنہ اگر صحابہ دنیا چاہنے والے ہوتے تو جنگ میں آتے کیوں؟ وہیں کھڑے رہتے. جنگ کو خالہ جی کا گھر ہے. یہ جو اچانک حملہ ہوا اور اس حملے کے اندر اچانک جنگ لڑنی پڑی، حضور علیہ السلام کو اس وقت پتہ چلا جب وہ احد کے قریب آ گئے تھے. اگر یہ دنیا چاہنے والے تھے تو جیسے عبداللہ بن ابی اپنے 250 کے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا تھا، یہ آتے ہی نہ یا واپس چلے جاتے. یہ واپس چلے جاتے. یہ دنیا پرست نہیں تھے، یہ تو جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے آئے تھے. یہ تو بڑا ہے، وہ اللہ کی ذات بڑی ہے اور ان کا مقام بھی بڑا ہے. اور بڑے ذرا سے بھی کوتاہی کرے تو ان کے لیے تنبیہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. جیسے نبیوں کے لیے اللہ نے معصوم ہونے کے باوجود سخت لفظ بول دی، چونکہ ان کی شان اونچی ہے، ان کو یہ نامناسب چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. آدم نے علیہ السلام نے دانا کھا لیا، سخت لفظ آ گئے فَعَسَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. حالانکہ آدم گناہگار نہیں تھے. امت کا اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی یہ نہ انہیں دولت زیادہ ملی نہ انہیں غنیمت زیادہ ملنی تھی. اگر غنیمت زیادہ ملنی ہوتی تب کہا جا سکتا تھا کہ ان کے دلوں میں محبت ہے، اور اگر یہ محبت دنیا میں مبتلا ہوتے تو جنگ میں آتے ہی نہ. یہ تو صرف اس وجہ سے کہا کہ ظاہری صورت ایسی بن گئی ہے اور اللہ کی طرف سے ان مقربین کی تنبیہ ہے. فرما دیا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اور پھر اس سخت لفظ بولنے کے بعد اللہ تعالی صحابہ کو تسلی بھی دے رہی ہے
کہ یہ لفظ میں بول سکتا ہوں، کسی اور کو بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ تنبیہ بھی میں نے کی اور میں رب العالمین اعلان کر رہا ہوں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اب اللہ معاف کر چکے اور 14ویں 15ویں صدی کے سب بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ مفکر تھے، نام نہاد مورخ، نام نہاد مفکر، نام نہاد سیاستدان، نام نہاد دانشور، نام نہاد بولنے والے، یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں صحابہ بھاگ گئے تھے، صحابہ لوٹ مار میں لگ گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تحریک چلائی. یہ میڈیا وار تھی، پہلی میڈیا وار اسلام کی تاریخ میں حضرت عثمان کے خلاف شروع کی گئی. میڈیا ٹرائل کیا گیا، حضرت عثمان پہ جھوٹے الزامات لگا کر انہیں بدنام کیا گیا، لوگوں کو اکسایا گیا، رائے عامہ ہموار کی گئی حضرت عثمان کے خلاف، اور اکٹھا کر کے لوگوں کو لے آئے، مدینے پہ چڑھائی کروائی، حضرت عثمان کو شہید کروایا. حضرت عثمان اسی طرح شہید ہوئے تھے. مصر سے لوگ لائے گئے، لانگ مارچ کر کے آئے تھے مصر سے، کوئی کوفہ سے لانگ مارچ کر کے آیا تھا. کتنا سفر ہے کوفہ اور مدینے کا، یہ تو سب سے بڑا لانگ مارچ ہے. کتنا بڑا سفر ہے، بصرہ سے، کوفہ سے، مصر سے لوگوں کو تیار کر کے عبداللہ بن سبا لایا تھا اور جھوٹے الزامات لگائے تھے، پروپیگنڈا کیا تھا، بدنام کیا تھا. ان سبائیوں میں ایک شخص مدینہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا. یا حج کے موقع پر مکہ میں پوچھا، ابن عمر سے پوچھا کہ عثمان یہ بتاؤ، ابن عمر یہ بتاؤ کہ عثمان احد میں بھاگ گئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا اللہ تو ان کو معاف کر چکے، تم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور آگے فرمایا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اہل ایمان پہ بڑے فضل والے ہیں. اس لیے اس کی آڑ لے کر کوئی صحابہ پہ سب و شتم نہ کرے، بلکہ اس عہد میں صحابہ کی جانثاری کو بھی دیکھے، وفاداری کو بھی دیکھے، اور تاریخ میں ان جیسی شجاعت کے جو جوہر انہوں نے بکھارے کوئی مثال پیش کرے، بکھیرے کوئی مثال پیش کرے. اب اس اچنچیت حملے میں حضرت انس ابن نضر جیسے صحابہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس رستے پہ حضور نے جان دی، اگر حضور شہید ہو گئے تو ہم بھی جان دیں گے، اور دے دی جان. ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے ثابت بن دحداح رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں. انہوں نے اپنی قوم سے کہا میری قوم بیٹھے کیوں ہو، جس رستے میں حضور نے جان دی اٹھو اور لڑتے لڑتے اسی رستے میں جان دے دو. وہ بھی شہید ہو گئے، ان کی قوم بھی شہید ہو گئی، جانے دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وقت آیا کہ حضور کے ساتھ صرف 9 آپ کے پہرے دار موجود تھے، بس صرف 9 آدمی. ان میں 7 انصاری تھے، 2 قریشی تھے، جن میں ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بالکل تنے تنہا. حضور علیہ السلام نے آواز دی
इलैया इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरे पास आओ, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मेरे पास आओ। मुशरिकीन ने आवाज सुन ली। अब मुशरिकीन मुसलमानों से पहले पहुंच गए ताकि हुजूर को शहीद करे। आपके दिफा में 7 के 7 अंसारी सहाबा ने एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये 7 सहाबा, 7 अंसारी यके बाद दीगर शहीद हो गए, रसूलुल्लाह के दिफा में शहीद हो गए। ये जानी सारी नजर नहीं आती, लूट मार के ताने देते हैं वो सहाबा को। अब 2 मुहाजिर बचे सिर्फ हुजूर की इर्द गिर्द, सिर्फ 2 मुहाजिर। क्या मंजर होगा? हुजूर इस्तिकामत का पहाड़ बनकर खड़े थे, खुद तीर बरसा रहे थे। तीर बरसाते 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 आपकी कमान नाकारा हो गई और अब मुश्रिकीन मक्का की सारी तवज्जो हुजूर पर है कि हुजूर को शहीद करे, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को कत्ल करे। उतबा बिन अबी वक्कास, इसके भाई साद बिन अबी वक्कास जलीलुल कदर सहाबी हैं, वो हुजूर के दिफा में तीर साद को मिला। इरमे या साद फिदा का भी व उम्मी, मेरा साद शाबाश तीर बरसाते रहो, मेरा बाप आप पर कुर्बान, मेरी अम्मा आप पर कुर्बान। फिदा का भी व उम्मी हुजूर फरमा रही। और ये मामूली एजाज नहीं, इन्हीं का भाई है, वो काफिर है और इसका नाम है उतबा बिन अबी वक्कास। उतबा बिन अबी वक्कास ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला किया। उस हमले के नतीजे में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का नीचे का ये दांत शहीद हो गया, ये नीचे का ये दांत शहीद हो गया, खून बहने लग गया। ओहद में मेरे नबी का दांत शहीद हुआ है। एक काफिर है, इसका नाम है अब्दुल्ला बिन कमिया। ये हुजूर अलैहि सलाम के सामने आया और जोर से इसने हुजूर अलैहि सलाम के कंधे पे तलवार का वार किया। हुजूर ने दोहरी जीरा पहनी हुई थी जंग में। मालूम होता है कि दिफा करना अपना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। अगर किसी की जान को खतरा है और वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, वो कोई गनमैन रख ले, वो कोई मुहाफिज मुकर्रर कर ले, तो ये तवक्कुल और दीन के खिलाफ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरी जीरा पहनी हुई थी। वो जीरा तो न चीर सकी तलवार, लेकिन इतनी दर्द और इतनी तकलीफ हुआ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, इतनी तकलीफ हुई कि कई महीनों तक आप ये दर्द उठाते रहे। और इसने कहा, हमला किया, तलवार का हमला किया और फिर इसके हमले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर पर जो लोहे की टोपी और खोद थी, इसकी 2 कड़ियां आपके चेहरे के अंदर घुस गईं, चुभ गईं। 2 कड़ियां चुभ गई अंदर और ये कहने लगा, अना इब्नु क़ै खुज़हा व अना इब्नु क़मिआ, ले लीजिए, मैं क़मिआ का बेटा हूं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इसको फरमाया, अक़मअकल्लाह, अल्लाह अल्लाह ताला तुझे बर्बाद करे, तुझे तबाह करे। और हो गया तबाह। इब्न क़मिया इसी जंग में
غالباً حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زد میں آیا اور انہوں نے اس کو جہنم رسید کر دیا. نقد اللہ نے اس کو ذلیل کیا. اور عتبہ بن ابی وقاص کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ میرا بھائی مشرک اور دشمن رسول ہے، اس سے میں خود نمٹوں، لیکن ایک اور صحابی کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوا. حضور زخمی ہو گئے. اب آپ کے ارد گرد صرف 2 صحابی ہیں اور یہ دونوں مہاجر ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیر پہ تیر برسا رہے ہیں اور تیر پہ تیر برسا رہے ہیں. ان کی تیر ختم ہو جاتے، حضور تیر کی تھیلی ان کے سامنے خالی کر دیتے تھے. وہ ختم ہو جاتی تھی، حضور دوسری تھیلی خالی کر دیتے تھے. اتنے میں صحابہ کو پتہ چلا تو صحابہ دوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد آئے اور ایک احاطہ بنا لیا، ایک باڑ بنا لی دفاع رسول کے لیے. حضور علیہ السلام کی نے اپنے دانت سے وہ کڑی کھینچی، ان کا نیچے کا دانت اپنا کھینچتے ہوئے ٹوٹ گیا اور آرام سے وہ کڑی نکال لی. اور دوسری کڑی حلقہ جو اندر گھس گیا تھا چہرے میں، جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کا واسطہ دیا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے یہ کھینچنے دو. انہوں نے کھینچی. ایک صحابی خون نہیں رک رہا تھا، اس نے آپ کا یہ خون اپنے منہ میں چوس کر صاف کیا، چوس کے صاف کیا آپ نے. انہوں نے حضور نے فرمایا اس کو پینا نہ، خون ناپاک ہوتا ہے، اس کو اگل دینا. اس صحابی کا اپنا عشق تھا، اپنی محبت تھی. بعض اوقات محبت میں آدمی مغلوب الحال ہو جاتا ہے. اس صحابی نے کہا نہیں حضرت اس کو تو میں نہیں نکالوں گا. حضور نے فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو زمین پہ چلتا پھرتا، اس کو دیکھ لے وہ جنتی جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو وہ جنتی جا رہا ہے. صحابہ کرام اب حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے، اکھڑے ہوئے پاؤں پھر سے ٹھہر گئے. ادھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی ہم شکل تھے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایک بار پھر شیطان نے یہ خبر اڑائی کہ حضور شہید ہو گئے. مشرکین مکہ نے بھی سمجھا شہید ہو گئے تو ذرا حملے تھم گئے. اللہ نے مسلمانوں کو ڈانٹ پلائی کہ حضور کی شہادت کی خبر سن کر بھی تمہیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے تھی، اس لیے کہ موت تو آنی ہے ہر ایک کو. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے اور اللہ کے پاس چلے گئے، حضور نے بھی چلے جانا. افإن مات، کہ اگر حضور شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، او قتلا یا شہید ہو گئے، انقلبتم علی اعقابکم، دین چھوڑ دو گے؟ دین نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو دین سے پیچھے ہٹے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنا نقصان کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، قدر والوں کو اللہ بہترین بدلہ دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام
پہاڑ کی جانب چلے. مشرکین کی کوشش تھی کہ آپ کو راستہ نہ دیا جائے اور یہیں گھیرے رکھیں. حضور کی جنگی حکمت عملی تھی. آپ پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اور پہاڑ کے اوپر ایک مقام پر جا کر وہاں سے جنگ کی نگرانی کر. آپ اوپر چڑھنا چاہتے تھے لیکن زخموں میں کرا رہے تھے, آپ نہ چڑھ سکے. حضرت طلحہ کے بڑے کارنامے. ابو بکر فرماتے تھے احد کا دن تو ہے ہی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا. اور حضرت طلحہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا, کسی نے اگر زمین پہ چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو تو حضرت طلحہ کو دیکھ لے, اس کو دیکھ لے. یہ ایثار دنیا میں کہیں نہیں ملتا. اور صحابہ کو لوٹنے والا اور لوٹ کا تانا دینے والوں, تمہیں صحابہ کے یہ ایثار نظر نہیں آتے, یہ قربانی نظر نہیں آتی؟ کٹتے چلے گئے. قتادہ بن نعمان حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں, حضور کے ساتھ کھڑے تھے, دیکھا حضور کی طرف تیر آ رہا ہے اور نشانہ لے کے باندھا گیا ہے اور حضور کے چہرے پہ وہ تیر لگنا ہے, جھپٹ کر آگے آئے اور اپنا چہرہ حضور کے چہرے کے آگے کر دیا. وہ تیر ان کی آنکھ پہ لگا, آنکھ باہر نکل گئی. قتادہ بن نعمان کی آنکھ باہر نکل آئی. انہوں نے اپنی آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں اٹھایا اور حضور کو دکھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضور علیہ السلام نے اس ڈھیلے کو اپنے ہاتھ میں لے کر واپس آنکھ پہ رکھ کر ہاتھ پھیر دیا. قتادہ بن نعمان کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میری آنکھ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی, پہلے سے زیادہ روشن اور بینا ہو گئی. یہ کوئی چھوٹی قربانی ہے؟ حضرت طلحہ نے کندھے پہ اٹھا کے حضور کو وہاں پہنچایا. حضور کی زبان اطہر سے کو بد دعا کے جملے نکلے, ان زخمی کرنے والوں, ان حملہ کرنے والوں کے خلاف جملے نکلے. اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا. نبی کی تربیت بھی اللہ کرتا ہے. نبی کا زمین پہ کوئی استاد نہیں ہوتا, نبی کا استاد مربی خود اللہ ہے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. یہ آیت اتری. لیس لک من الامر شیء, میرے نبی میرے حبیب ان کافروں کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو بولو, کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم, آپ کے ہاتھ میں معاملہ نہیں. معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ سارے بولو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ترجمہ کوئی اٹھا کے گھر میں دیکھ لینا. لیس لک من الامر شیء, آپ کے ہاتھ میں ان کا معاملہ نہیں. کس کے ہاتھ میں ہے؟ مختار کل کون ہوا؟ مختار کل وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سارے معاملے ہوں. اور قرآن کہتا ہے ان کافروں کا معاملہ رب کے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں. نفی کر دی صراحتاً. تو سمجھ میں آیا پورا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم, ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں نہیں. اللہ یا تو ان کو ایمان دے کر توبہ کی توفیق دے گا, یا اللہ ان کو عذاب دے کر تباہ اور برباد کر دے گا. آپ بد دعا نہ کریں, آپ کو بد دعا کرنے کی اجازت نہیں. اتنے بڑے حملے, اتنے بڑے ظلم, اتنی بڑی بربریت, اتنی بڑی وحشت کے باوجود اللہ نے اپنے نبی کو ان کافروں کے لیے بد دعا کرنے سے منع کر دیا.
تم بھی اپنی اولادوں کو بد دعائیں نہ دیا کرو، اپنے شاگردوں کو بد دعائیں نہ دیا کرو، اپنی بیویوں کو بد دعائیں نہ دیا کرو، اپنے رشتہ داروں کو بد دعائیں نہ دیا کرو۔ تمہارے رشتہ داروں اور اولادوں کے زخم ان کافروں کے زخم سے بڑھ کر نہیں جو کافروں نے میرے نبی کو زخم پہنچائے۔ وہ خون جو نبی کا مقدس مطہر اعلی خون ہے، وہ خون بہا دیا ان کافروں نے اود کے اندر، رکتا نہیں تھا۔ جب آپ اوپر پہنچ گئے، پہاڑ میں پہنچ گئے، پہاڑ کے ایک دامن میں حضرت علی ڈھال میں پانی لائے، اس سے زخم دھو رہے تھے، زخم سے خون پھر بھی نہیں رک رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چٹائی کا ٹکڑا ڈھونڈ کے لائیں، اس کو جلایا، اس کی راکھ بنائی، وہ راکھ لگائی، پھر خون رکا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہ شق دیکھا ہے پہاڑ کے اندر۔ 1994 میں جب میں پہلے سفر پہ گیا، میں صحت مند تھا، تو میں پہاڑ پہ چڑھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا تھا، جہاں حضور کی مرہم پٹی کی گئی تھی۔ سیدہ فاطمہ وہ خاک لگا رہی تھی، آپ کو راکھ لگا رہی تھی، علی پانی بھر بھر کے لا رہے تھے۔ آپ کو بددعا سے اللہ نے روک دیا۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ کافروں کو ایمان کی دولت دوں گا، توبہ کی توفیق دوں گا، کچھ کو ہلاک کروں گا، عذاب میں مبتلا کروں گا، تباہ اور برباد کروں گا۔ اگر ان کو اللہ عذاب دے تو کوئی ظلم نہیں، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، وہ خود ظالم ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً دعائیں شروع فرما دی۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری اس بولی بالی قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے۔ وفی روایت اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، الہ العالمین میری قوم کے اس ظلم کو، اس بربریت کو، وحشت کو، سفاکیت کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالی نے حضور کو استقامت دی، اور اب صحابہ نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ اتنی بڑی بہادری کی داستان رقم کی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عامر بن جموح لنگڑے صحابی تھے، ان کو بیٹوں نے کہا ابا جی آپ کے لیے تو اجازت ہے، آپ کیوں جاتے ہیں؟ قرآن نے اجازت دی ہے کہ لنگڑا اگر جہاد میں نہ جائے کوئی حرج نہیں۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض، لنگڑے پہ کوئی حرج نہیں، بیمار پہ کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا رے میاں مجھے جنت کی طلب ہے، مجھے جانے دو، میں یہ چاہتا ہوں اپنے اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کو روندوں، جنت کی زمین پہ چلوں۔ وہ بھی گئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائی اور شہید ہو گئے۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے جسم پر نشانات ہی نشانات تھے زخموں کے۔ حضور ان کی بہن کو ان کی لاش نہیں دکھا رہے تھے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گی، وہ رونے لگ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں جانتی، جب تک تو نہیں روئی اللہ کے فرشتے اس کی ناش پر اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں کے ساتھ اس پر سایہ کیا ہوا تھا۔ ایسی بہادری، بالآخر مشرکین مکہ کے قدم اکھڑ گئے، یہ جانے لگے۔ اب ابو سفیان پہاڑ پہ چڑھ گیا، اس نے کہا الفیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تم میں محمد ہے؟ زندہ ہیں؟
حکمت کا تقاضا تھا جواب نہ دیا جائے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. حل فیکم ابو بکر، تم میں ابو بکر ہے. دشمن بھی جانتا تھا نبی کے بعد کس کا پہلا نمبر، سارے بولو بولو یار، پہلا نمبر کس کا؟ ابو بکر کا. اس لیے ابو سفیان نے بھی اپنے سوال میں صرف 3 نام لیے، کوئی چوتھا نام نہیں لیا. اس لیے تم کہتے ہیں ابو بکر دا پہلا نمبر. حل فیکم محمد، خاموشی ہے. حل فیکم ابو بکر، ابو بکر ہے، خاموشی ہے. حل فیکم عمر، دوسرا نام، تیسرا نام عمر کا لیا. تم میں عمر ہے، خاموشی ہے. خوشی کا اظہار کرنے لگا، عمر سے رہا نہ گیا. عمر تو ہے ہی جرار، رہا نہیں گیا. اس نے کہا، حضرت عمر نے جواب دیا، او اللہ کے دشمن، حضور ابو بکر اور میں زندہ ہیں، اور تجھے وہ خبر ملے گی جس سے تجھے پریشانی ہوگی. یعنی ہم زندہ ہیں، ہم حیات ہیں. یہ دروازہ کھول دو بیٹا. ہم زندہ اور تابندہ ہیں، حیات ہیں. توجہ رہے میری طرف. ابو سفیان نے اس موقع پہ کہا، اولو حبل، اولو حبل. حبل بہت اونچا ہو گیا، حبل بہت اونچا ہو گیا. حضرت عمر نے جواب دیا، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل. سب سے بلند و بالا کون ہے؟ سارے بولو اللہ ہے. عمر جواب دو، اللہ کی توحید پر قدغن آ رہی ہے اور یہ مشرک اللہ کی توحید پر اعتراض کر رہا ہے. اس نے کہا اولو حبل، حبل اونچا ہو گیا. فاروق اعظم نے نعرہ لگایا، اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ بزرگ و برتر ہے. اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا خدا ہے، عزا بت ہمارا الہ ہے، مددگار ہے، تمہارا عزا مدد کرنے والا کوئی نہیں. فاروق اعظم نے جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا اور مددگار ہے، تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. مولا اور مددگار کون ہے؟ سارے بولو اللہ مولانا ولا مولا لکم. ابو سفیان نے کہا یہ احد بدر کا بدلہ ہو گیا. والحرب سجال، جنگ ڈول ہوتی ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہہ دو بدر اور احد برابر نہیں، فرق ہے. کیوں؟ قتلاکم فی النار وقتلانا فی الجنہ. تمہارے بدر میں جو 70 مارے گئے تھے سب دوزخی ہیں، ہمارے احد میں جو 70 شہید ہو گئے سب جنتی ہیں. قتلاکم فی النار وقتلانا فی الجنہ. اور قرآن نے اعلان کیا، بدر کے یہ جو 70 شہید تھے ان کے بارے میں اعلان کیا، آل عمران میں بھی، آل اور بقرہ میں بھی. بقرہ میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ جو میرے راستے میں میرے نبی کے صحابہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. اور آل عمران میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا. حمزہ کے لاش کے 11 ٹکڑے ہیں. حضرت حمزہ کا تو جسم کاٹ دیا گیا، کلیجہ نکالا گیا. فرمایا لاش کے 11 ٹکڑے ہیں، کسی کی لاش شناخت کے قابل نہیں، پھر بھی انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. بل احیاء، یہ زندہ ہیں.
صرف زندہ نہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی عطا ہوتا ہے. عند ربہم یرزقون. شیر آباد والو ایمان رکھو، قرآن بتا میں شہید کو جنت کی نعمتیں کھلاتا ہوں. صرف نعمتیں نہیں کھاتے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کی طرف سے جنت کا رزق بھی ملتا ہے. صرف رزق نہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، قرآن کہتا ہے اللہ کا جو ان پہ فضل ہے وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں. اور جو ان کے رشتہ دار ابھی دنیا میں ہیں ان کے نیک اعمال پر بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ. اس لیے نیک لوگ جب دنیا سے چلے جائیں، چاہتے ہو ابا چلا گیا، امی چلی گئی دنیا سے، یا شہید ہو گئے، تو پیچھے نیکیاں کرو، وہ خوش ہوتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے انہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے، اور تم بدماشیاں کرتے ہو، چوریاں کرتے ہو، ڈکیٹیاں کرتے ہو، بدکاریاں کرتے ہو، شرابیں پیتے ہو. ابا مر چکا ہے، اس کی روح وہاں تڑپتی ہے. ماں باپ کی روحوں کو نہ دکھاؤ، ماں باپ کی روحوں کو خوش رکھو. کہنے لگا کہ تمہاری لاشوں کا مسئلہ ہوا ہے، میں نے نہ حکم کیا نہ مجھے اس پر کوئی افسوس ہے. اور پھر کہا اگلے سال پھر ملیں گے، اور چلا گیا. باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان گرامی، سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں غزوہ احد میں مسلمانوں کی ابتدائی لحاظ سے فتح مبین اور مشرکین مکہ کی شکست فاش کا ذکر کیا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جانثاری، وفاداری، شجاعت و بہادری، عزم و ہمت کی تاریخ رقم ہوئی، اور مشرکین مکہ کے مغرور لشکر کو شکست فاش ہوئی. زمینی جنگ میں بھی وہ شکست کھا گئے. پھر انہوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر 3 دفعہ حملے کی کوشش کی، لیکن تینوں دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر 50 تیر اندازوں کا درے پر مقرر کیا تھا، ان کی تیر اندازیوں کی وجہ سے وہ شکست کھا کر پیچھے ہو گئے. مکہ کے یہ بڑے بڑے جانثار بہادر کہلانے والے بھاگے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کو، ان کی عورتوں کو بھاگتے دیکھا، حتیٰ کہ ان کے پاؤں کی ایڑیوں پہ پہنے ہوئے پازیب نظر آ رہے تھے. جنگ ایک لحاظ سے ختم ہو گئی. جنگ کے اختتام کے بعد مشرکین مکہ سے چھینا ہوا مال www.darsequran.com